احتشام الحق السلام علیکم۔ کشتیاں پھر کسی ساحل پہ جلا کے دیکھو۔ اجازت۔ خنجر کو خون سے دو ٹکڑے کیا جا سکتا ہے، یہ وہ یقین محکم ہے صدر علی وقار جسے لیے ایک جنوں زادے نے اندلس کے ساحل پر پہلا قدم رکھا تو تمام بحری بیڑوں کو جلا کر راہ فرار فنا کر دی۔ سو چشم فلک نے دیکھا کہ صبر خلیل، عزم مسیحا اور آئین محمد سے لیس طارق کے 12,000 سپاہی شہنشاہ روڈرک کے 1,00,000 کے لشکر سے ٹکرائے اور جبل طارق نے انہیں فتح کی نوید سنا دی۔ زیوکار کیوبا کے کینوس میں انہی سوختہ سروں کی شریانیں تار بنی تو چیگویرا نے خوف کی کشتیوں کو آگ لگا کر رقص شعلہ فشاں کی کوک سے ایک انقلاب جنا۔ صدر علی وقار کینیا میں جب درخت سولیاں بننے لگے تو جومو کنیاٹا نے خوف کی کشتیوں کو آگ لگا کر موت کی منڈیر پر علم بغاوت بلند کیا۔ صدر علی وقار تاریخ عالم شاہد ہے کہ کشتیوں کو آگ لگانے کے لیے آلام اور خطرات کے سمندر سے گزر کر ساحل پر پہنچنا لازم ہے۔ سو ہمارے ذمہ ابھی پانیوں کی وسعتوں کا سفر باقی ہے کہ ابھی وقت عمل ہے کہ خوف کی کشتیوں کو اطاعت رسول کے سمندر سے گزار کر من سبا نبیًا فقتلوہ کے ساحل پر آگ لگائی جائے۔ سو فرانس کی کوک سے پنپتے ہر فتنے کا سر قلم ہو۔ ابھی وقت عمل باقی ہے کہ لسانی تعصب کی کشتیوں کو عزم عالی شان کے سمندر سے گزار کر اس پرچم کے سائے تلے آگ لگائی جائے۔ سو بلوچ اور مہاجر جوانوں کو ان کے حقوق ملے۔ ابھی وقت عمل باقی ہے کہ مسلکی تعصب کی کشتیوں کو المسلم واخو المسلم کے سمندر سے گزار کر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے ساحل پر آگ لگائی جائے۔ سو تجدید اتحاد بین المسلمین ہو۔ اور صدر علی وقار ابھی وقت عمل باقی ہے کہ خوف کی کشتیوں کو بغاوت کے سمندر سے گزار کر گیٹ نمبر 4 کے سامنے آگ لگائی جائے۔ سو سرکش آمریت کو کوڑے پڑے اور ہم جمہور حقیقی جمہوریت قائم کر کے کہیں گے کہ ہم بتا دیں کہ دنیا کو سنسار میں کتنی طاقت ہے جذبوں کی یلغار میں۔ باخدا اب غریبوں کے دربار میں سر جھکائے ہوئے ہر نواب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔ اچھا جی، انقلاب آئے گا۔ اور